طارق بھائی آپ سے پیورلی ٹیکنیکلی فوجیوں والی 2-3 باتیں پوچھنی ہیں. ایگریمنٹ جو ہوا انڈیا میں تو موت پڑی ہوئی ہے, صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے اس وقت, اور فورن آفس نے بھی جو ریلیز کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھیں گے کہ اس کے ہماری نیشنل سیکیورٹی پہ کیا اثرات ہوں گے. ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ معاشی طاقت قومیں پہلے بنتی ہیں پھر فوجی طاقت بنتی ہیں. ہم نے فارمولا ریورس کر دیا, ہم پہلے فوجی طاقت بن گئے اور اب معاشی طاقت بننے کا سین ہے. ہمارے ریسورسز کا ایشو ہوتا تھا, ہم نے ایکسپرٹیز دکھا دی, اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی دکھا دی, لڑائی کی ایبلٹی دکھا دی. سعودی عربیہ کے پاس ریسورسز ہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ان کی ریسورسز اور ہماری ایکسپرٹیز, کیا ہماری جو انڈیجنس ڈیولپمنٹ ہے, ویپنز پروگرام, میزائل پروگرام, سب کچھ یہ دیکھ کے انڈیا کو خوف آ رہا ہے؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے. دیکھیں ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی, وہ ہم سے 6 گنا چھوٹا ہے اور 4-5 دنوں میں انہوں نے ہمیں ایک تاریخی شکست سے دوچار کر دیا, اور پاکستان کا ملٹری مائٹ جو تھا وہ دنیا نے تسلیم کیا. اب ان کے ساتھ جو مڈل ایسٹ کا سب سے امپورٹنٹ ملک ہے, جو دنیا میں سب سے زیادہ جس کے آئل ریسورسز ہیں, اور جو میں ان کے فگر دیکھ رہا تھا تقریباً 7 سے 8 ملین بیرل آف آئل وہ ڈیلی ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ قطر یا رشیا آتا ہے, ان سے 3.5-4 ملین بیرل وہ ڈیلی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اتنی بڑی معاشی طاقت اب پاکستان کے ساتھ جڑ گئی ہے. 20 لاکھ کے قریب انڈین سعودی عربیہ میں سروس کرتے ہیں, اچھا خاصی وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں. تو اب یہ ان پہ پریشر آئے گا, اور سعودی عربیہ یہ بھی پریشر ڈال دے گا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے جو تمام جو آپ کے اختلافات ہیں اس کو حل کریں. تو یہ انڈیا کے لیے مین پریشانی بنی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں انڈرمائن کر رہا تھا. اب میرا خیال ہے زیادہ عرصے تک انڈیا ہم کو انڈرمائن نہیں کر سکتا. جہاں تک آپ نے کہا جی آپ کیجئے بات. جی پلیز. میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کمپلشن تھی کہ ہمارے سے 6 گنا بڑا ملک انڈیا, رائٹ فرام 47 اس نے ہمیں انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. تو ہماری یہ کمپلشن تھی کہ ہم ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنے, اور ہم نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا. اور اگر ہم صرف بلوچستان کو اسٹیبلائز کر لیتے مالک بھائی, تو وہاں میں خود سروس میں نے ایز جنرل آفیسر میں وہاں 4 سال رہا ہوں. وہ معدنیات سے بھرا ہوا ہے, آپ کسی بھی ریئر ارتھ میٹل کریٹیکل منرل کا نام لیں وہ وہاں موجود ہے. اور سم ہاؤ آج بھی ہم نے وہاں بی ایریاز بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں 2 ججز نے وہاں اسٹے دیا ہوا ہے کہ بی ایریاز کو ایریا کنورٹ مت کریں. تو اگر ہم اپنے ان ہاؤس کو آرڈر کر لیں اور اس کا پورا پوٹینشیل یوٹیلائز کر دیں تو ہم بھی بہت بڑی معاشی طاقت. مجھے ایک چیز بتائیں اگین فرام دا ملٹری پوائنٹ آف ویو. مڈل ایسٹ میں ایک چیز ہم نے کامن دیکھی ہے, جتنے ممالک ہیں میجورٹی, ان سب کے پاس امریکن اور یورپین اسلحہ ہے, جہاز ہو جائیں, دوسرے اکوپمنٹ ہو جائے, وہ بڑی کنڈیشنلٹیز کے ساتھ آتا ہے. پاکستان کا تو ایک بہت بڑا چام ہے نا, مسلمان ملک ہے, نیوکلیئر آرمڈ ہے. سعودی عربیہ سے انفارمل تو ہم سیکیورٹی بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ارینجمنٹ تھی, اب اسٹرکچرڈ ایک ایگریمنٹ بن گیا ہے. بات ہو رہی کہ کیا یہ پھیلے گا؟ کیا پھیلنے میں سب سے بڑی اسٹرینتھ پاکستان کی ڈیمانسٹریبل ایبلٹی ہے سٹینڈ اپ کرنے کی, لڑنے کی, نہ ڈرنے کی, نیوکلیئر پروگرام سب کچھ, بٹ یہ کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ یورپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی, ہم نے انڈیجنس اپنی ڈیولپ کی, ہم نے اس باری بھی F-16 ڈیفنس میں استعمال کیا. ایگریشن ہماری ساری ہمارے چائنیز پلین اور کوآپریشن سے بنے ہوئے تھے. کیا یہ ایک بہت بڑا چام ملیٹریلی آپ کو مڈل ایسٹ کے ملکوں کے لیے, باقیوں کے لیے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سارے انڈے اس وقت یورپ اور امریکہ کی باسکٹ میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں اب آلٹرنیٹ ٹیکنالوجیز والے ملک بھی ساتھ ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی چیز ہو اسرائیل یا کوئی اور کرے تو ہم does it make military sense also? اس اینگل سے پوچھ رہا ہوں. جی بالکل. دیکھیں ہم یہ پہلے کئی ملکوں کو بتاتے رہے, میں نے خود اسٹریٹجک لیول ہائیسٹ لیول ڈائلاگ میں شرکت کی سعودی عربیہ کے ساتھ, ان سے ہم بات چیت کرتے تھے. میں نے خود وہاں الخالد ٹینک کی وہاں پروجیکشن کی کہ ہمارے پاس یہ الخالد ٹینک ہے, آپ چاہیں ہم اس میں ایئر کنڈیشن لگا دیتے ہیں, آپ کے کسی پرنس کے نام پہ اس کو بنا دیتے ہیں, کسٹمائز کر دیتے ہیں. تو وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ دیکھیں اس میں تبھی بات آگے بڑھ سکتی ہے کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہو. تو ہماری ملٹری قیادت اس وقت خاص طور پہ لیڈ بائی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پولیٹیکل قیادت میاں شہباز شریف صاحب نے آئی تھنک ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. اور وہ جو اسپیشلی مارکا حق کے بعد جو ہماری کریڈیبلٹی دنیا نے دیکھی, دنیا نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب بھی پاکستانی ملٹری قیادت کو بلا رہے ہیں,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی لو پاکستان، پاکستانی آر گریٹ نیشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دم گریٹ بزنس ود دیم اینڈ دے میک ونڈرفل تھنگ. پھر ہمارے ملٹری قیادت کو، سیاسی قیادت کو ایسیو میں اکٹھے بلایا گیا، وہاں پہ ان کی پذیرائی کی گئی اور وکٹری ڈے پریڈ میں دونوں سیاسی ملٹری قیادت موجود تھی. رشیا پاکستان کے ساتھ انڈیا کے مقابلے میں پریفرنس دے رہا تھا. تو دنیا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے ہر ممالک میں امریکن پریزنس ہے. جیسے آپ کو پتا ہے 10,000 سے زیادہ العدید ایئرپورٹ پہ امریکن ایئر فورس کے بیسز ہیں. کویت میں دیکھیں ان کا سب سے بڑا لاجسٹک ہب ہے، 13,000 وہاں لوگ ہیں. بحرین میں دیکھیں 7,000 وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 5th جو ہے ان کا نیول فلیٹ وہاں پہ ہے اور ایئر آپریشن سینٹر وہاں کا ہے. سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر قطر میں ہے. 2,500 سے 3,000 UAE میں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں. 1,000 کے قریب سعودی عربیہ میں ہیں اور 2,500 جارڈن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سیریا میں 700-800 ہیں اور لبنان میں بھی ہیں. تو یہ دیکھیں پورے مڈل ایسٹ میں ان کا فٹ پرنٹ ہے. بٹ جب قطر پہ اٹیک ہوا تو کوئی ان کی مدد پہ نہیں آیا اور ان کے اور دن دے ریئلائزڈ کہ اگر کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے اس وقت دنیا میں تو شاید پاکستان ہے اور یہ اس میں لیڈ لی ہے سعودی عربیہ میں. اور میں سمجھتا ہوں اور ملک بھی ہمارے ساتھ اس گروپ کو بڑھانا چاہیں گے یا بائیلیٹرلی پاکستان سے معاہدہ کرنا چاہیں گے. اور پاکستان جو ہے ایسا اسلامی ملک ہے جو دنیا میں ایک نیوکلیر طاقت ہے اور وہ تیار ہو جاتا ہے کہ ہم ٹرانسفر ٹیکنالوجی بھی کر دیں گے. تو فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے OAC مضبوط ہوگا اور خاص طور پہ پاکستان اور سعودی عربیہ یہ جو ایک بہت بڑے بلاک یا ایک ملک کی صورت میں دنیا کے سامنے آئیں گے. اور پاکستان کو اب آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جب آپ مڈل ایسٹ میں تھے سعودی عربیہ اینڈ ایلسویئر تو آپ نے جب بات کی کہ کوآپریشن تو انہوں نے ایک لفظ یوز کیا ٹاپ ڈاؤن کہ اوپر سے نیچے بات چلے گی. اب پہلی بار اوپر سے نیچے بات چلی ہے اور بڑی بینک کے ساتھ چلی ہے. اس سے بڑا کوئی میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کسی مڈل ایسٹرن پاور کے ساتھ ہو نہیں سکتا تھا. تو اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے جو یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی شاید ایک مسلمانوں کا نیٹو ٹائپ الائنس بن جائے. کچھ پہلے ہم نے وہ سنی تھی نا وہ 20 ملکوں کی فوجیں، رحیل شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو رحیل شریف صاحب بھی نظر آتے ہیں، فوجیں تو نظر نہیں آتی ہمیں کہیں بھی وہ 20 ملکوں کی. کیا وہ ریالٹی بن سکتی ہے اس بدلتے سینیریو میں؟ دیکھیں مطلب دس دنیا از آرٹ آف پاسبلٹی تو رہ سکتی ہے بٹ نیئر فیوچر میں دیکھ سکتا ہوں یہ اتحاد اس میں شاید ٹرکی شامل ہو جائے. چائنا کے ساتھ بڑی انویسٹمنٹ چائنا سعودی عربیہ میں کر رہا ہے. ان کے ساتھ دیکھیں ان کے ساتھ ایران کے تعلقات بھی انہوں نے جوڑے ان کو اور ان کے وزیر خارجہ کو آپ کو پتہ ہے ان کو ملایا، ان کی میٹنگ کرائی. بٹ شاید بہت بڑے اتحاد قائم کرنے میں ٹائم لگے اور ہم یہ